ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ ہماری بہن ہے، جبکہ اس کے دماغ کو چھل کر دیا گیا ہے، اس کے دماغ کو خراب کر دیا گیا ہے، اس کے دماغ کو چھلنی کر دیا گیا ہے، اس کے دماغ کو پیرالائزڈ کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک ایسی شخصیت کے حق میں آواز اٹھانے جا رہا ہوں جس کو پچھلے کئی برسوں سے امریکہ کی جیل میں جلا اور بھنا جا رہا ہے، جس کو اذیت دی جا رہی ہے، جس پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم تو ہو چکا ہوگا میں کس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیسیکلی یہ ہمارا سیاستی ریاستی مسئلہ نہیں رہا، اب صرف یہ اب دینی مسئلہ ہو چکا ہے، اب یہ شریعت کا مسئلہ ہو چکا ہے، بلکہ یہ شریعت کا مسئلہ تو پہلے بھی تھا۔ وہ ہماری بہن ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میری مراد ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جو پچھلے کئی برسوں سے تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں، زیادتی کا نشانہ بن رہی ہیں، جو جیل کی کڑیل جو دن ہے وہ کاٹ رہی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کلپ سن کر بیٹھا ہوں، اس کے بعد میں نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ آج میں انشاءاللہ اپنے اس بہن کے لیے آواز اٹھاؤں گا اور آپ لوگوں کو بھی کھڑا کروں گا، آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے کھڑا کروں گا۔ خدا را میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہ ہماری بہن ہے، وہ ہمارے دین کا مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ میں یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلپ سنا جس میں ڈاکٹر فوزیہ صدیق، جو کہ عافیہ صدیقی کی بہن ہے، وہ کیا کہہ رہی تھی، میں حیران ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہتی ہے خدا را مجھے اس جہنم سے نکالو۔ بے شک وہ کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے برہنہ کر کے، میرے کپڑے اتار کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، ایسے نہیں پیش کیا جاتا، پھر مجھے کہا جاتا ہے قرآن کو پھینک کر کے اس کے اوپر چل کے جاؤ۔ میں جب منع کرتی ہوں تو مجھے اتنا مارتے ہیں کہ لہو لہان کر دیتے۔ اس نے کیا کہا؟ دیکھیں اس کا ظرف دیکھیں، اس کے ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی رہائی منواتی، اس کے ضمیر نے یہ اجازت دی ہے، بلکہ یہ بات منوائی ہے آپ لوگوں سے کہ اپنی بہن کے ذریعے اس نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ خدا را مجھے نکالو نہ نکالو، یہ جو اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم، جس کو پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں اور اس میں رد و بدل کرنے والے بھی ملیاں میٹ ہو گئے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کس طرح سمجھاؤں کہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے قرآن مجید کی۔ دیکھیں، ہم جس طرح رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جس طرح ان کی توہین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس قرآن کریم کی توہین کے لیے بھی، اس کے جو اللہ معاف فرمائے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیا ہم صرف اپنی بہن کے لیے کھڑے ہوں؟ اگر آپ اپنی بہن کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو خدا را قرآن کریم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ قرآن کریم کی بے حرمتی اور توہین ہے، نعوذ باللہ۔ آپ سوچیں، ایک شخص کو اتنا اذیت دی جائے، اس اذیت کے باوجود وہ شخص اس قرآن کریم کی بے حرمتی کا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ اس کے دماغ کو چھل کر دیا گیا ہے، اس کے دماغ کو خراب کر دیا گیا ہے، اس کے دماغ کو چھلنی کر دیا گیا ہے، اس کے دماغ کو پیرالائزڈ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایسے شخص نے بھی قرآن کی توہین کو خود کے لیے گناہ سمجھا اور اس نے مار تو کھا لی، لہولہان تو ہو گئی۔ وہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ آپ جو کہ اپنے گھروں میں پنکھے تلے، اے سی تلے سوئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس تمام سہولیات موجود ہیں، ہر ایک چیز موجود ہے، آپ کے پاس آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، چاروں طرف لوگ ہیں جن سے آپ نہ صرف باتیں کر سکتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ آپ اپنا دن اچھے سے گزار رہے ہیں۔ لیکن آپ، اللہ کا واسطہ ہے، یہ اللہ کا واسطہ میں بار بار دے رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، خدا را ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروائیں۔ یہ ہم نے ہی رہا کروانا ہے۔
جب ساری قوم اکٹھا کھڑی ہوگی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز بلند کرے گی، یقین کرو کل کو قیامت والے دن کہے گی ڈاکٹر عافیہ صدیقی فلاں فلاں نے میرے لیے آواز اٹھائی تھی، یا اللہ تو اس کو بھی بچا دے۔ آپ کو معلوم ہے 20 برس کے بعد وہ جب اپنی بہن کو ملی تو اس کا نقاب اسی طرح رکھا ہوا، وہ نقاب میں حافظہ قرآن ہے۔ جو حافظ قرآن ہو، حافظہ ہو، قرآن کو اس نے اپنے سینے میں اتارا ہوا ہو، وہ کیسے قرآن کے اوپر چل کے جائے؟ میں دل یہ مان نہیں رہا، کتنی عجیب بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہن کے لیے کھڑے ہوں، اور یہ کھڑا ہونا ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ انسانیت کے حقوق میں ہے، حقوق العباد میں ہے۔ انسانیت کے ناطے ہمارے اندر اگر تھوڑا سا ضمیر باقی ہے، ہم اپنی سیاست کو ذرا سائیڈ پہ رکھ کر، ذرا ایک طرف رکھ کر صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے سوچ سکتے ہیں۔ آپ جب کسی ظلم ہونے مظلوم کے لیے سوچتے ہیں، اس کے بارے میں آواز، اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی تو آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے پاکستان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ خدا را ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ریلیز کروانا، اس کو ریلیز کروانا آپ کے بس میں ہے۔ آپ نہ صرف دعائیں مانگے، بلکہ وہ کہتے ہیں دعا نہیں، پہلے دوا پھر دعا، پہلے نکلیں اس کے لیے پھر دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ معاملہ آسان فرمائے گا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بلکہ اس کی تمام ہسٹری سناتا ہوں۔ وہ ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں نہیں، اپنی بہن کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ہم غیرت مند کب بنیں گے، ہماری غیرت کب جاگے گی؟ 20 سال ہو گئے ہیں، کیا ہماری غیرت کو تھوڑا سا بھی ہاتھ کسی نے نہیں مارا؟ کیا ہمارے ضمیر نے جواب؟ مجھے معلوم ہے کافی سارے لوگ نکلے ہیں، لیکن پوری قوم ایک دن اپنائے۔ ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں، جو اس وقت مختلف آراء پر مشتمل ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائیں۔ میں اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا اپنے وزیر اعظم پاکستان سے اور ہمارے ملک کے جنرل سے کہ وہ عافیہ صدیقی کے لیے آواز بھی اٹھائیں اور ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ ہمارے جنرل ماشاءاللہ وہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے تمام عوام اور سیاستدان سب اکٹھے ہو کر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائیں اور اس کے لیے دعا کریں، اور میں آج ان حجاج کو جو کہ حج کی طرف جا رہے ہیں تو ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، خدا را عافیہ صدیقی کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کی رہائی ممکن کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے بیچ میں ہنستا کھیلتا نظر آنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔